حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑھاپا تھا، بہت زیادہ عمر تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ تھا۔ تو یہ شہزادہ بچپن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں تشریف لائے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں محمد باقر۔ جب آپ نے سنا نا تو آپ نے شہزادے کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور کہا کہ میں نے آپ کا ایک پیغام رکھا ہے، ایک پیغام ہے، میں نے آپ تک پہنچانا ہے۔ فرمایا بتائیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس شہزادے کو چوما اور فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو سلام پہنچایا ہے، حضور کا سلام ہے جو میں نے آپ تک پہنچانا ہے۔ اور بھی صحابہ بیٹھے تھے، اور بھی لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وصال فرما گئے، شہزادہ بعد میں پیدا ہوا تو اس کے لیے کیسے سلام دیا؟ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرے حبیب نے اپنی گود میں سید الشہداء تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر اس کا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کو زین العابدین کے نام سے جانا جائے گا، اور قیامت والے دن ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ زین العابدین کہاں ہے، تو میرے اس بیٹے کا بیٹا کھڑا ہوگا۔ فرمایا کہ پھر اس کا بیٹا ہوگا جس کو باقر کے نام سے جانا جائے گا، اے جابر تیرے پاس وہ آئے گا، اور جب وہ آئے تو میرے شہزادے کو میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ وہ عظمتوں اور برکتوں کے مالک ہیں۔ آپ کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی طرح، امام زین العابدین کی طرح ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے، نفل ادا کرتے، خالق و مالک کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے کہ مالک ساری کائنات کا تو رب ہے، کائنات سوئی ہوئی ہے اور تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے مالک تو نے جن کاموں کا حکم دیا تیرا بندہ وہ نہیں کر سکا، معافی چاہتا ہے۔ جن کاموں سے تو نے منع کیا، روکا، تیرا بندہ ان کاموں سے نہیں رکا، مالک تیری بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری رات التجائیں کرتے، عاجزی اور انکساری، اور یہ پتہ ہے کون کر رہا ہے؟ یہ وہ شہزادہ کر رہا ہے کہ جو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے۔ یہ وہ شہزادہ کر رہا ہے کہ جس کو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا۔ تو فرمایا کہ میرے باپ اپنے باپ دادا کی طرح، امام زین العابدین کی طرح، امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرح ساری رات اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے تھے۔ اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ تبسم فرماتے، ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں جن کا تذکرہ ہے، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی ہماری طرح کہکا لگا کے نہیں ہنسے جس طرح ہم لوگ ہنستے ہیں، کہ اتنا زوردار آواز سے ہنستے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں تک آواز جاتی ہے۔ لیکن ان لوگوں کا یہ طریقہ نہیں تھا، کیونکہ شریعت جس کام کی اجازت نہیں دیتی، اللہ کے جو ولی ہیں وہ کام کبھی بھی نہیں کرتے۔ تو آپ کی عادت مبارکہ تھی، جب بھی آپ تبسم فرماتے، کسی بات پر آپ مسکراتے تھے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے کہ میرے مالک اپنے اس بندے سے ناراض نہ ہونا، اس نے جو تبسم کیا ہے، مسکرایا ہے،
میرے خالق و مالک مجھ سے ناراض نہ ہونا